السلام علیکم ناظرین، نیو ولاگ کے ساتھ میں ہوں سہیل اقبال بھٹی، اور آج ہم بات کریں گے کہ نواز شریف کا نام ECL سے اب تک کیوں نہیں نکالا جا سکا۔ حکومت کی یقین دہانیوں کے باوجود وہ آج بھی لندن روانہ نہیں ہو سکے، اور اس کے ساتھ تھوڑا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام آباد میں جاری دھرنا اور نواز شریف صاحب کے بیرون ملک جانے کے اندر آپس میں کیا اس کا لنک ہے۔ تو پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جن کی طبیعت انتہائی ناساز ہے، میڈیکل بورڈ کی جانب سے سفارش کی جا چکی ہے کہ ان کے ٹیسٹ بھی بیرون ملک ہونے ہیں اور ان کا علاج باہر ہونا ضروری ہے، لہٰذا فوری طور کے اوپر ان کو بیرون ملک جانا چاہیے۔ جس طرح ان کی کرٹیکل کنڈیشن تھی، اس کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں بالخصوص وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنا لب و لہجہ نرم کیا، اور انہوں نے کہا کہ میٹنگز ہوئیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، اس بات کا اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت اس بات کی مخالفت نہیں کرے گی اور نواز شریف صاحب کو علاج کے نام کے اوپر بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن وزارت داخلہ کے جانب سے جو نواز شریف صاحب کا نام ECL میں شامل کیا گیا تھا، اس لسٹ سے ان کا نام نکلنے کے لیے جو ضابطے کی کارروائی ہے وہ بھی پوری ہونا لازم ہے، لہٰذا ضابطے کی کارروائی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں نیب کو خط لکھا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے، جس کے اوپر نواز شریف صاحب کی بیماری کا بیک گراؤنڈ دیتے ہوئے نیب سے کہا گیا کہ نام ECL سے نکالنے کے لیے لازم ہے کہ نیب ایک اپنی اظہار رضامندی ظاہر کرے، ایک NOC دے، چونکہ نواز شریف صاحب نیب کے مجرم ہیں، اور ان نیب کی ہی درخواست کے اوپر نواز شریف کا نام ECL میں شامل کیا گیا تھا۔ تو نیب کی جانب سے ساری بات پر غور و خوض کیا گیا، اور نیب نے یہ موقف اپنایا تھا، جیسے کہ آپ کے علم میں آیا تھا کہ اس خط کے ساتھ کوئی میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ساتھ اس کے ساتھ لفظ نہیں ہے، تو ہم کس گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے، کس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کا نام ECL سے نکالیں۔ تو معاملہ سٹک ہو گیا، دوسری مرتبہ نواز شریف صاحب کو اپنی اور نواز شریف صاحب کی ٹکٹ منسوخ کروانا پڑی ہے۔ پیر کے روز صبح 8 سے 9 بجے کے درمیان ان کا پلان تھا قطر ایئر ویز کے ذریعے سے روانہ ہونے کا، لیکن وہ روانہ نہیں ہو سکے چونکہ ان کا نام بدستور ECL میں شامل ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم نے وزارت داخلہ کے حکام سے جاننے کی کوشش بھی کی، اور کچھ اس سے قبل میں نے سٹوریز کی جس کے ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہے۔ تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی وفاقی حکومت کسی نیب کے ملزم یا مجرم کو نیب کی اجازت کے بغیر اس کا نام ECL سے نہیں نکال سکتی؟ اور نمبر 2، کیا وفاقی حکومت وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر کسی شخص کا نام جس کا نام ECL میں شامل ہو، کیا وہ ECL سے نہیں نکال سکتی؟ اور نواز شریف صاحب کا نام کب تک اب ECL سے نکالا جا سکتا ہے، اور اس میں تاخیر کی وجوہات کیا ہیں؟ تو ان 4 چیزوں پر ہم بات کر لیں گے۔ تو پہلا معاملہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی لمحے، وہ بھلے نیب ہو، FIA ہو، یا کوئی اور ادارہ ہو، جس نے کسی ایسے شخص کا نام ECL میں ڈلوایا ہو جس کو بیرون ملک جانے سے روکنا مقصود ہو، لیکن کچھ گراؤنڈز حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ وفاقی حکومت اگر مطمئن ہو تو مذکورہ شخص کا نام ECL سے وہ متعلقہ ادارے کے NOC کے بغیر نکال سکتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ 2 مثالیں بھی شیئر کر سکتا ہوں جس کے سرکاری دستاویز بطور ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ سابق MD OGDCL زاہد میر صاحب، جنہوں نے چند ماہ قبل ہی OGDCL سے انہوں نے استعفیٰ دیا، OGDCL کے اندر ایکٹنگ MD کے عہدے کے اوپر ایک طویل ترین عرصے تک انہوں نے خدمات سر انجام دیں۔ ان کے دور کے اندر OGDCL نے بہت بہتر پرفارم بھی کیا، لیکن ان کی اپنی اپوائنٹمنٹ بطور چیف آپریٹنگ آفیسر، اور اس کے ساتھ ان کے دور حکومت کے اندر کچھ اور تقرریاں ہوئی تھیں، کچھ اور شکایات تھیں نیب کے OGDCL کے اندر بضابطگیوں سے متعلق، جس کی نیب کی جانب سے انکوائری شروع کی گئی، اور انکوائری انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوئی، جس کے نتیجے میں نیب کی درخواست کے اوپر ان کا نام ECL میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور ہماری سرکاری کمپنی ہے جس کا نام انٹر اسٹیٹ گیس سسٹم ہے۔ مبین سولت صاحب یہ وہ شورۂ آفاق شخصیت ہیں جن کا نام LNG ٹرمینل سکینڈل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، جو اینگرو LNG ٹرمینل سکینڈل کا ٹھیکہ ایوارڈ ہوا تھا، اس کا سارا پروسیس اس وقت کے وزیر پیٹرولیم شاہد خان عباسی صاحب کے کہنے کے اوپر اس گیس کمپنی کے MD مبین سولت صاحب نے کیا تھا۔ بڑھ چڑھ کے انہوں نے سارے پروسیس میں حصہ لیا تھا۔ آلدو کہ اس کمپنی کا مینڈیٹ یہ تھا کہ وہ مختلف ریاستوں اور حکومتوں کے مابین گیس کی خرید و فروخت کے سلسلے کے اندر اپنا رول پلے کرے، لیکن انہوں نے LNG ٹرمینل کے اندر سارا پروسیس کروایا، اور یہاں سے ٹینڈر کی شرائط و ضوابط جو من پسند تیار کروائی گئی، تو ان کا بڑا کلیدی رول ہے، اور ان کے کلیدی بیان کی وجہ سے ہی شاید خان عباسی کے خلاف ایک مضبوط ریفرنس تیار ہو رہا ہے۔ تو
ان صاحب کا نام بھی ECL میں شامل تھا نیب کی درخواست پر، لیکن ظاہر میر صاحب بیرون ملک جانا چاہتے تھے، ان کی اپنی کچھ انگیجمنٹس تھیں، اور مبین سولت صاحب بھی کسی میٹنگ کے سلسلے کے اندر بیرون ملک جانا چاہتے تھے۔ وفاقی حکومت کو درخواست کی گئی اور وفاقی حکومت نے بغیر کچھ سوچے سمجھے بہت شارٹیسٹ ٹائم کے اندر دونوں کا نام ECL سے نکال دیا۔ دو ایگزامپل، تیسری ایگزامپل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ ملک کی ایک معروف شخصیت ہے، پراپرٹی ٹائکون کہلاتے ہیں پاکستان کے اندر، ان کے خلاف بھی نیب کی کاروائیاں جاری ہیں، تحقیقات جاری ہیں، اور ان کا نام بھی نیب کی درخواست پر ECL میں شامل کیا گیا، اور ان کی طبیعت بھی سخت ناساز ہوئی، بالکل نواز شریف صاحب کی طبیعت کی طرح۔ تو علاج کے سلسلے کے اندر بیرون ملک جانا چاہتے تھے، تو پھر حکومت کے پاس، وزارت داخلہ کے پاس ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں OTP، ان کے ون ٹائم پرمیشن۔ اس کیٹیگری کے تحت حکومت نے نہ صرف MD OGDCL کو باہر جانے کی اجازت دی، MD انٹرسٹیٹ گیس سسٹم مبین سولت صاحب کو جانے کی اجازت دی، بلکہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو بھی علاج کے نام کے اوپر ون ٹائم پرمیشن بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ اور یہ بیرون ملک جانے کی اجازت کا سلسلہ ان کے علاج معالجے کے نام کے اوپر جب وہ واپس آتے ہیں، یہ فیسلٹی ختم ہو جاتی ہے، پھر وفاقی حکومت کی جانب سے دوبارہ انہیں اجازت دی جاتی ہے۔ تو یہ مسلسل یہ عمل جاری ہے۔ تو پھر کیا وزارت داخلہ نواز شریف صاحب کو، جن سے متعلق عمران خان صاحب کہہ چکے تھے، نعیم الحق صاحب کہہ چکے تھے، وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس شکوان، دیگر وزراء کہہ چکے تھے کہ نواز شریف صاحب کی کرٹیکل کنڈیشن ہے، انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر حکومت مخالفت نہیں کرے گی، انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے گی۔ تو پھر ایسا کیا مسئلہ آن پڑا کہ ان کا نام ون ٹائم پرمیشن کے تحت اس سے کیوں نہیں نکالا گیا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ جو فروری 2019 میں آیا، اور گزشتہ ماہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تھی، تو اس موقع کے اوپر بھی وہاں پر یہ بات دوبارہ واضح ہوئی، جب کوئی مریض جس کی کنڈیشن انتہائی کرٹیکل ہو اور وہ بطور مجرم کسی جیل کے اندر سزا کاٹ رہا ہو، تو اس وقت پھر متعلقہ حکومت کو، وقت کی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ نہ صرف عدالت کا حکم، سزا کا حکم وقتی طور پر معطل کر سکتی ہے، اس مریض کو بہتر میڈیکل فیسیلیٹیشن پرووائڈ کرنے کے لیے حکومت بہت سی سہولیات اسے فراہم کر سکتی ہے۔ تو اس فیصلے کی روشنی کے اندر بھی پنجاب اور وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو بیرون ملک بھیج سکتی تھی، لیکن ان کا نام نہیں نکالا جا رہا۔ چونکہ 2-3 روز کے دوران جب سارا معاملہ کلیئر ہوا، تو نواز شریف صاحب کی فیملی کے کچھ لوگوں نے، بالخصوص جو لندن میں مقیم ہیں، وہ سلمان شہباز ہوں، ان کی اہلیوں اور کچھ اور ان کے لوگوں نے اس بات کو سیلیبریٹ کیا کہ اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ شہباز شریف صاحب نے، جنہیں مرد حر کا لقب بھی دیا گیا، کہ انہوں نے اپنی کاوشوں کے نتیجے میں بالآخر ایک مرتبہ پھر اپنے بھائی کو بڑی مشکل ترین صورتحال سے نکال لیا ہے، اور وہ اس کو اپنی بہت بڑی وکٹری سمجھ رہے تھے، بالکل ایسے جیسے انہوں نے نیب کے کیسز کے اندر عدالت کی جانب سے جو انہیں سزا سنائی گئی تھی، شاید ان سے بھی انہوں نے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، کیسز ختم ہو گئے ہیں، مریم نواز بھی جلد لندن آ رہی ہیں، اور حالات سب اچھے ہو گئے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے مختلف اداروں کے ساتھ بہترین ڈیل کی اور وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو دھرنا موجود ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا آزادی مارچ کے نام کے اوپر وہ اب دھرنے میں منتقل ہو چکا ہے، اس کا پریشر بھی ہے۔ تو یہ وہ سارے فیکٹر ہیں جس کے سامنے عمران خان صاحب کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے ہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے وہ تمام رہنما جو سخت ترین تنقید کیا کرتے تھے، عمران خان صاحب کہا کرتے تھے نہ ڈیل ملے گی نہ ڈھیل ملے گی، اب وہ مجبور ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب کو ڈھیل اور ڈیل دینے کے اندر۔ 2-3 دن یہ امپریشن پیدا ہوا، میڈیا نے بھی بہت اس کے اوپر پروگرامز کیے، بہت سے سوالات اٹھائے گئے، تو حکومت بالکل بیک فٹ پہ چلی گئی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق اس وقت تک عمران خان صاحب یا وقت کی حکومت کے ساتھ نواز شریف صاحب کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ یہ ضرور ہے بہت سی شخصیات صورتحال کو بہتر بنانے کے اندر سرگرم ہیں، اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، شہباز شریف صاحب نے جو ساری باریکیوں کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، انہوں نے ان تمام میڈیکل گراؤنڈ، ان کی طبیعت نساز، اور جو پھر جس طریقے کے ساتھ حکومت پریشر میں بھی تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے گراؤنڈ ریلیٹیوز کا ایڈوانٹیج لیا، کورٹس میں گئے، وہاں سے بیرون ملک جانے کی سفارش باضابطہ طور پر کی گئی۔ تو اس قسم کو انہوں نے حالات اور سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ایک
آپ کہہ سکتے ہیں ایک بینیفٹ لینے کی کوشش کی، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اوپر اتنا سائیکولوجیکل سٹریس ہے، وہ اس سسٹم سے باہر جائیں، ملک سے باہر جائیں تو پھر ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ان کا علاج معالجہ بھی بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ لیکن کچھ شخصیات اس کے اندر اگین بدستور ایکٹیو ہیں، کچھ ملکوں کا ایک ملک بالخصوص ترکی کا ذکر بھی آیا، جیسے کہ روف کلاتھر صاحب نے یہ بریک کی سٹوری کہ ترکی نے بھی اس سارے معاملے کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کیا، لیکن ڈیل ابھی طے نہیں پائی۔ نواز شریف صاحب جب باہر جائیں گے، باہر قیام کریں گے، مریم نواز صاحبہ باہر جائیں گی، قیام کریں گی، ان کا کیا لب و لہجہ ہوتا ہے، پھر شاید چیزیں فائنلائز ہوں کہ کس طریقے سے نیب کے مقدمات کے اندر ان کے مقدمات ختم ہونے، چونکہ وہ عدالت کے اندر ختم ہونے، کیا وہ رقم واپس کریں گے، کس طریقے کے ساتھ ان کے باقی معاملات حل ہوں گے، تو یہ معاملات ابھی طے نہیں ہوئے۔ طبیعت ان کی جتنی نساز ہے اس کی بنیاد کے اوپر بیرون ملک جانے کے حوالے سے یہ ضرور کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب کو کنونس کیا کہ اس بنیاد کے اوپر اب یہ ان کا یہ بڑا پن نہیں ہوگا اگر انہوں نے نواز شریف صاحب کی بیرون ملک جانے کی مخالفت کی۔ پریشر بہت بلڈ ہوا، حکومت بیک فٹ پہ جا چکی ہے، نیب یہ ساری ذمہ داری اپنے سر لینے کو تیار نہیں ہے، اور نیب چاہتی ہے کہ حکومت فیصلہ کرے، حکومت چاہتی ہے کہ نیب فیصلہ کرے، جس کی بنیاد کے اوپر ہم اس سے ان کا نام نکال دیں، لیکن اس وقت تک یہ معاملہ طے نہیں ہوا۔ اب یہ معاملہ اگلے چند روز میں طے ہو جائے گا۔ اگر نیب، پہلی تو بات یہ کہ نیب کو میڈیکل رپورٹس بھجوائی جائیں گی، نیب نے اجازت نہ دی، این او سی نہ دیا، تو پھر نون لیگ اور شہباز شریف صاحب کو کنوے کیا جائے گا کہ آپ براہ مہربانی عدالت سے رجوع کیجیے، کوئی عدالتی فیصلہ لے کے تاکہ حکومت کے اوپر جو ڈیل کا لیبل لگ رہا ہے، حکومت اس لیبل کو اپنے اوپر چسپاں، کوئی اس کو چسپاں کر نہ کرے، حکومت اس لیبل چسپاں ہونے سے بچ سکے۔ پھر حکومت کے پاس اختیار ہے، وہ کسی لمحے بغیر وفاقی کابینہ کی منظوری حاصل کی بغیر نواز شریف صاحب کا نام اس سے نکال سکتے ہیں۔ منگل کے روز وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا اور اس کے اندر اس ایک سمری کو پیش کر کے اس کی پوسٹ فیکٹو اپروول بھی لی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اب اس موقع کے اوپر اس کی کچھ فیس سیونگ ہو، اس کو بلا وجہ مورد الزام کوئی نہ ٹھہرائے، اور ایک سسٹم کے تحت ان کا نام اس سے نکالا جائے۔ شہباز شریف صاحب ڈیسپریٹ ہیں، ٹائم بہت کم ہے، وہ چاہتے ہیں جلد از جلد وہ ملک سے باہر جائیں۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک نیب وفاقی حکومت کے درمیان معاملہ سیٹل ہوتا ہے اور پھر ان کا نام ای سیل سے نکالا جائے گا۔ تو فی الوقت ان کی باہر جانے کی جو ٹائم تھا، جو مقررہ وقت تھا، اس پہ وہ نہیں جا سکے، ٹکٹ منسوخ کروانا پڑے ہیں شہباز شریف صاحب کو۔ اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر سب لوگ یہ کہتے اب دکھائی دے رہے ہیں کہ اس دھرنے کا جو مقاصد ظاہری طور کے اوپر تو بہت سے ہیں، جس کے اندر عمران خان صاحب کا استعفیٰ، نئے انتخابات اور سسٹم کے اندر اصلاحات، الیکشن فوج کی نگرانی کے بغیر، اس قسم کے مطالبات ہیں، لیکن بتانے والے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا واضح طور کے اوپر یہ جو ابھی تک دھرنا ختم نہیں ہو سکا، اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں آ پا رہی، اور ملک بھر کے اندر جو تحریک شروع ہونی تھی وہ بھی شروع نہیں ہو پا رہی، تو اس کا براہ راست تعلق ہے اپوزیشن رہنماؤں کے کیسز کے ساتھ۔ نواز شریف صاحب کے معاملات جس طریقے سے حل ہونا شروع ہوئے ہیں، زرداری صاحب کو بھی میڈیکل فیسلٹیز ملنا شروع ہوئی ہیں، جب نواز شریف صاحب بیرون ملک چلے جائیں گے، مریم نواز صاحبہ کوشش کر رہی ہیں کہ عدالت سے ان کا بھی پاسپورٹ مل جائے، وہ بھی بیرون ملک چلی جائیں گی، تو اس کے بعد ہی مولانا فضل الرحمان صاحب بہت کوئی نیا راستہ اختیار کرتے ہوئے، کوئی تحریک کو نیا نام دیتے ہوئے، اور رہبر کمیٹی اور اپوزیشن رہنماؤں کا مطالبے کا سہارا لیتے ہوئے اس دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کریں گے۔ ادروائز وہ یہاں پر اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک نواز شریف صاحب کا بیرون ملک بالخصوص اور مریم نواز صاحبہ کا عدالت سے پاسپورٹ نہیں مل جاتا اور انہیں بھی حکومت بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دیتی، اس وقت تک تو وہ یہاں پر بیٹھیں گے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کی یہ کس حد تک وہ ریلیونٹ ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے بیرون ملک جانے سے کب دھرنا ختم کرتے ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ بھی آئندہ چند دنوں کے دوران ہو جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خصوصی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔